آگے سجادہ نشین گدی نشین یہ ان کو بیعت کا حق نہیں ہے. ہم جو بیعت ہوتے ہیں اللہ کے لیے بیعت ہوتے ہیں. بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو بیچ ڈالنا. بیعت کے بعد تیرا مال و جان نفس اس کا ہو گیا نا, تو پھر کیوں بکے؟ نمازوں کے لیے نہیں بکے. ہم بیعت کے بغیر بھی نمازیں پڑھ سکتے تھے. روزوں کے لیے نہیں بکے, داڑھیوں کے لیے نہیں بکے, اللہ کو پانے کے لیے بکے. اللہ کو یہ جسم نہیں جاتا ہے, وہ جسم کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں نا. تو بیعت کے بعد بھی ہماری وہ چیزیں تیار نہیں ہوئی جن کا تعلق اللہ سے ہے, تو پھر بیکار ہوگی نا ہماری بیعت. بیعت کا صرف ولی کو ہے, اور ولی وہ ہوتا ہے ولی اللہ. اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست. اگر تمہاری کسی سے دوستی ہے, اس سے بات چیت بھی ہو, اس کو دیکھا ہو, تب تم اس کے دوست ہو نا. نہ بات چیت ہے نہ دیکھا ہو کہ میں اللہ کا دوست ہوں, یہ دوستی نہیں ہے. جس طرح جھوٹی نبوت کا دعوے دار کافر ہو جاتا ہے, اس کو ماننے والے بھی کافر ہو جاتے ہیں, اسی طرح جھوٹی ولایت کا دعوے دار کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے نا, اور اس کو ماننے والے کمبخت اور بے نصیب بھی رہتے ہیں نا. بھائی وہ جو کافر ہے وہ اپنے لیے ہے نا, اپنی اس نے عاقبت خراب کر دی. اس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی نا. ایک آدمی میں 16 مخلوقیں, 1000 مریض, 16,000, یہ 16,000 مخلوقوں کا قاتل ہے نا. بیعت کر, اگر تجھے دیدار نہیں ہے تو تو بیعت کا مجاز نہیں ہے. اب یہ شعور امت میں بھی ہونا چاہیے نا, ضروری ہے نا. ہر آدمی اپنے پیر کو ولی سمجھتا ہے نا, تب اس سے بیعت ہوتا ہے نا. اگر اس کا پیر ولی ہے تب بھی اس کو نہیں پتا, نہیں ولی ہے تب بھی اس کو نہیں پتا. ضروری ہے کہ اپنے پیر کا پتہ ہونا چاہیے کہ ولی ہے بھی یا نہیں ہے نا. لیکن تمہیں اپنی پہچان نہیں ہے نا. چور کو چور پہچانتا ہے نا, ولی کو ولی پہچانتا ہے. لاہور کا چور وہاں بٹھا دو, پشاور کا چور وہاں بٹھا دو, آپس میں جانتے نہیں ہیں, ان کی نظریں ٹکرائیں گی, وہ سمجھ جائے گا میرا پیٹی بھائی ہے. حقیقت ہے, ایک ولی ادھر ایک ولی ادھر, ان کے دل ٹکرائیں گے نا. جب تمہارے دل میں اللہ اللہ آئے گا نا, اللہ اللہ کا نور آئے گا, تمہارا ذکر قلب جاری ہوگا, اللہ 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 شروع ہو جائے گی, پھر تم داتا صاحب چلے جانا نا, وہاں بھی اللہ ہے تو یہاں بھی اللہ ہے. حرکت پیدا ہو جائے گی, اللہ اللہ میں تیزی ہو جائے گی. ایک حدیث میں کہ ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے. تیرے دل میں اللہ رہتی ہے, اس کے پاس گیا اور تیز ہوگی, پہچان ہوگی نا. آگے کسی اور دربار پہ چل, بابا فرید پہ چلے جانا, تو وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ, حرکت پیدا ہوگی نا, شناخت ہوگی نا. پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا. جو بات داتا صاحب یا بابا فرید پہ ہوئی تھی, اگر مرشد کے پاس جانے سے ہوتی ہے, پھر تیرا مرشد کاملی ہے. پھر تو جیسا بھی ہے, آپ پہ اللہ سی سارا ہوں, اللہ وہ تیری نسبت ہوگی نا. تو جو تیری نسبت ہوگی, ایک حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ یوم محشر میں چمک رہے ہوں گے, نبی چمک رہے ہوں گے. یہ کون سا نبی, یہ فلاں نبی فلاں نبی, یہ کون سا نبی, ولی نہیں, یہ نبی نہیں, یہ ولی تھا. لوگ کہیں گے شاید ہمارے زمانے میں ہو, جا کے پہچان جائیں گے. یہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا, چلو بخش دیا. دوسرا کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کپڑا پہنایا تھا, چلو بخش دیا. اور جو کہیں گے اے اللہ ہم تھے اسی کے, کہے گا نا جدھر یہ جاتا ہے اس کو لے جاؤ. یہ مرشد کامل ہوتا ہے نا. اگر تیرا مرشد کامل ہے تو پھر ٹھیک ہے نا. پھر تو بار بار اس کے پاس جاتا ہے, بار بار جاتا ہے, تو پھر کچھ بھی نہیں, تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا. اس وقت سید سلطان بور رحمۃ اللہ نے فرمایا بہتر ہے کہ تو اس کو 3 طلاق دے دے. اب یہ مسئلہ خراب کیسے ہوا سیاست کا؟ یہ تو ولی ہوتے تھے, آگے ان کی اولاد وہ ولی بن کے بیٹھ گئی. جب نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت ہو سکتی ہے؟ جب نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا کہ ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر جب ہمارے علماء نے دیکھا کہ یہ جو گدی نشین ہے ہمارے پاس علم تو ہے نا, وہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے نا, ان سے ہم بہتر ہیں, اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو کیا ہم بیعت نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی. پھر ہمارے تعویذوں والوں نے دیکھا کہ ہم سے بھی لوگوں کو فیض ہو رہا ہے نا, اگر یہ عالم کریں تو ہم نہیں کر سکتے, ہم عامل ہیں, انہوں نے بھی بیعت کرنا شروع کر دی. تو پھر ہمارے مفتیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے شاگرد تھے سارے, اگر ان کے 10-15 مریض ہمارے نہیں ہو سکتے, انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی. اس طرح یہ بیعت کا سلسلہ خراب ہو گیا. اب ضروری ہے کہ اس امت میں لوگوں میں روشنی ہے, ان لوگوں کو پہچانیں, ان میں بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے, لیکن کیا خبر کون ہوگا. میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی. اب تم سنتے ہو اکثر جمعے کے خطابوں میں کہ جس میں عشق نہیں, اللہ رسول کا عشق محبت نہیں, اس کا ایمان مکمل نہیں. سنتے ہو نا, بات بھی صحیح ہے نا, لیکن سننے کے بعد آیا, سننے کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہوا, تمہیں عشق آیا, کون نہیں آیا نا بھائی. تمہیں دعائی کا پتہ بتاتے ہیں نا, دعائی تو نہیں دیتے ہیں نا. جب تک دعائی اندر نہیں جائے گی تمہارے اندر عشق کیسے آئے گا؟ جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی. کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. یہ جو کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں وہ مکار ہیں, محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. زبان میں کی کرتے ہیں, دل میں دنیا بسائی ہوئی ہے, یہ مکاری ہے. جب تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی خود بخود. جب تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے. اللہ جو ہوا اس کو 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹا کے دے دیتا. بھئی احسان مانے کیوں 9 روپے فالتو دے, تھوڑی سی ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دے دیتا ہے نا. تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کر لیتا ہے. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر ایک دن اس کو دیکھتا ہے, سرسری نظر سے نہیں دیکھتا, بڑے پیار سے دیکھتا ہے. پھر جس دن اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھا, محبت کٹ گئی, عشق آ گیا نا, پھر میں تیرا اور تو میرا. پھر تو جس فرقے سے بھی ہے, جس مذہب سے بھی ہے, تو علامہ اقبال فرماتے ہیں گر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمان. کہ اندر تیرے عشق آ گئے تو کفر بھی مسلمانی ہے نا. پھر فرماتے ہیں گر ہونا تو مسلم بھی ہے کافر و زندیق, اور اس کا ثبوت ہے نا, مسلمان ایک دوسرے کو کافر و زندیق ہی کہہ رہے ہیں نا, وہ عشق نہیں ہے تب کہہ رہے ہیں نا. اس وقت تم کہتے ہو کہ ہم سب سے افضل امت ہیں, کہتے ہو نا, تو ہم میں تم بتاؤ نا شکلوں سے امت ہو, شکلوں سے یہودی جو ہے نا تم سے خوبصورت ہے, پیسے سے عیسائی تم سے آگے ہے, اور صحت سے جان سے مرٹھا تم سے آگے ہے, تو پھر تم میں کون سی فضیلت ہے؟ کیوں جی؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت یا رحمانوں کا ذکر کرتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا قدوسوں کا, سلمان علیہ السلام کی امت یا وہابوں کا, داؤد علیہ السلام کی امت یا ودودوں کا. باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے, جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی, جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. اور مسلمان کا نہیں کہا, امت کا کہا. مسلمان کو کہاں دیدار ہوتا ہے, وہ امت کو ہوتا ہے. ایک میرا حبیب اور اس کی امت. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا, میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں, دے جلوہ دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے, حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا وہ صفاتی نور تھا, ہر وقت یا رحمانوں ہوتی رہی, وہ صفاتی نور بنتا رہا, لیکن صفاتی نور ذات کی تاب نہ لا سکا. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا, ذات کے سامنے مسکرایا, اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا, تب اس کو فضیلت ہے نا.
بھائی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت, یہ یا ودودوں سے چمک رہے داؤد علیہ السلام کی امت, اور یہ جو اللہ سے چمک